بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پاکستان میں ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملز مالکان جاگیرداروں ذمہ کی مخالفت نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ مغربی ممالک کی بھی یہی پالیسی ہے کہ پاکستان جاگیرداری زمینداری نظام کے زیر سایہ ہی رہے۔ اس لیے یہ امپیریلسٹ ہمارے جاگیردار ذمہ دار حکمرانوں کی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں، خواہ یہ پاکستانی حکمران سویلین سیاستدان ہوں یا ملٹری ڈکٹیٹر ہوں۔ اگر ان پاکستانی حکمرانوں کے ایک دھڑے پر وقتی طور پر کوئی پریشانی آ جائے تو یہ امپیریلسٹ ہمارے معزول حکمرانوں کی ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ انہیں اور ان کے اہل خانہ کو اپنے کسی دوست ملک میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کی دولت کو جو پاکستان سے لوٹ کر اپنے ہمراہ لائے ہوں یا پھر پہلے ہی سے ان ملکوں میں پہنچا رکھی ہے، تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں۔ فیوڈل جاپان کے حکمرانوں نے 1941 میں امریکہ کے خلاف جنگ شروع کی۔ اس جنگ میں 1946 میں جاپان کو شکست دینے کے بعد فاتح امریکی جنرل میکارتھر نے ایک حکم نامے سے جاپان میں جاگیرداری ذمہ داری ختم کی اور جاپان کے تمام وزرائوں کو زمین کا مالک بنا دیا۔ فیوڈلزم ختم ہونے کے بعد ہی جاپان نے صنعتی ترقی کی طرف قدم بڑھایا، لیکن اسی امریکی فوجی جنرل میکارتھر نے، جو امریکہ کی کالونی فلپائن کا بھی حکمران تھا، فلپائن میں فیوڈلزم کو ختم نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ آج فلپائن کے لوگ بھی ہماری طرح غربت اور پسماندگی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہمارے دور کے امریکی حکمران، جن کا حکم پاکستان میں فوراً مان لیا جاتا ہے، پاکستان میں جاگیرداری ذمہ داری نظام کو ختم کرنے کا حکم صادر کیوں نہیں کرتے؟ اب ٹیکس لگایا ہے، زمینوں پہ ٹیکس کیوں نہیں لگاتے؟ دوستو، آپ لوگ ان جاگیردار حکمرانوں کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ بجٹ سے کیوں امیدیں رکھتے ہیں؟ یہ عوام دشمن ہوگا، کیونکہ سونے پہ سہاگا یہ ہوا ہے کہ جاگیردار اور سو کالڈ انڈسٹریلسٹ بھی ایک ہو گئے ہیں، اور ان دونوں کا ایکا صرف اور صرف 24 کروڑ عوام کی لوٹ مار پر ہے۔ آپ دیکھ لیں، اب سولر انرجی کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے IPPs بنا کر، سیاستدانوں نے، بیوروکریٹس نے 90 IPPs ہے اور ان میں سارے شامل ہیں۔ انہوں نے اتنی بجلی مہنگی کر دی ہے کہ اب وہ انڈسٹری لگانے کے لیے بھی کوئی نہیں آتا آگے۔ IPPs جو کہ حکومتی پیسے سے لگائے گئے، اس کو بجلی نہ بنانے کے ہزاروں ارب روپے ادا کر دیے جاتے ہیں، اور سولر والوں کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے۔ کس لیے؟ یہ دشمن ہیں عوام کے۔ یہ چاہتے ہیں پاکستان میں غربت رہے، بے روزگاری رہے۔ دوستو، امپیریلسٹ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ پاکستان جیسا زرخیز اور معدنی دولت سے مالا مال ملک جاگیرداری نظام کے شکنجے سے نکلنے نہ پائے؟ اس پورے خطے کے قدرتی وسائل زمین میں ہی دفن رہے۔ لوگ اس طرح ناخواندہ مذہبی جنون میں گرفتار اور مفلس رہیں، دہشت گردوں کا شکار رہیں، اور یہاں کے تعلیم یافتہ مرد اور عورتیں اسی طرح بیکار رہیں جیسے کہ اب ہیں، اور پاکستان کے جاگیردار ذمہ دار بیرونی طاقتوں کا حکم بے چون چرا بجا لاتے ہیں۔ ان اہم سوالوں کا ایک مختصر جواب یہ ہے کہ یہ امپیریلسٹ ممالک پاکستان کی فیوڈل کٹ پتلی حکومتوں کے ذریعے پاکستان پر آسانی سے حکومت کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے توسط سے اس علاقہ کے دوسرے ملکوں پر بھی حکمرانی کے خواب دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھارت کو بھی ڈراتے ہیں۔ یہ جو لشکر طیبہ جیش محمد بنائے، ان کو منظم کیا، ان کے ہیڈ کہاں ہیں؟ کون ان کو فائنانس کرتا ہے؟ یہ امپیریلسٹ
جو ہیں یہ لوگ کرتے ہیں. آگے پاکستان کی انتظامیہ ہے. دوستو آپ پھنسے ہوئے ہیں. آپ کو عمران خان سے بھی امید نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ اس کا بھی کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے. یہاں تو ایک بہت بڑے انقلاب کی ضرورت ہے. زاہد بخاری.